اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطن. اب یہاں نوٹ کیجئے یہ تین رسول ہیں پری ابراہمک، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، پری ابراہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے. اور حضرت لوط جو ہے حضرت ابراہیم کے کنٹمپریری ہیں، کیونکہ یہ ان کے بھتیجے ہیں اور یہ بھی عراق ہی کے رہنے والے تھے، یہ بھی سامی النسل ہیں، یہ بھی سیمیٹک ریس میں سے ہیں، اور ان کے ایک بھتیجے نے ان کے ساتھ ہجرت کی تھی اور وہ ان کے ساتھ رہے ہیں. اللہ نے ان کو بھی رسالت سے سرفراز فرمایا. اور خاص طور پر جو ڈیڈ سی ہے اس کے کنارے پر دو بڑے عظیم شہر اس وقت آباد تھے، سدوم اور عمورہ، اور یہ بڑے تجارتی مرکز تھے، اس لیے کہ مشرق سے مغرب کی طرف جو تجارتی قافلے آتے تھے ایران سے عراق ہو کر وہ پھر فلسطین اور مصر کی طرف جاتے تھے تو ادھر سے ہو کر گزرتے تھے. تو گویا کہ ایک طرح کا جو ہے یہ کراس روڈز تھا یہ علاقہ جو ہے، جو یہ کیریوان روٹس کا. اس حوالے سے ان کے لیے بڑی وہ خوشحالی تھی. لیکن یہ کہ اس قوم کے اندر یہاں جو قوم آباد تھی، حضرت لوط ان میں سے نہیں تھے، اس قوم میں سے نہیں تھے، وہ تو آئے تھے حضرت ابراہیم کے بھتیجے عراق کے رہنے والے. لیکن جو لوگ یہاں آباد تھے ان میں یہ خباثت پیدا ہو گئی تھی جسے سوڈومی کہا جاتا ہے، یعنی یہ کہ مردوں کا آپس میں جنسی اختلاط جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب آیا ہے. تو یہ ان کی طرف بھیجے گئے ہیں حضرت لوط علیہ السلام. نوٹ یہ کرانا ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر یہاں بیچ میں سے نہیں کیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یوں سمجھیے وہ نکال کر اور وہ سورہ انعام میں رکھ دیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ان دونوں صورتوں کو کہ انباء الرسل سب کے سب اس میں جمع ہو گئے. اور چونکہ حضرت ابراہیم کی قوم کے ضمن میں اس طرح کا واقعہ مذکور نہیں ہے واللہ عالم، لیکن قرآن میں صراحتاً مذکور نہیں ہے، لہذا وہ ایک علیحدہ نوعیت کی شے ہے. وہ قصص النبیین کے ٹائپ کی چیز تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں. یہ انباء الرسل چلے آ رہے ہیں، لہذا یہاں حضرت لوط کا ذکر براہ راست شروع ہو گیا ہے، حضرت ابراہیم کا سرے سے ہے ہی نہیں. ان چیزوں کے اندر ایک ربط ہے منطقی. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا لوط کو جب کہ کہا اس نے اپنی قوم سے، جا کے جہاں آباد ہو گئے تو وہ قوم ہو گئی لیکن یہ اس قوم سے نہیں تھے خود. أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم ایک ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ جو تمام جہانوں میں یعنی جہان والوں میں سے تم سے پہلے کسی سے نہیں کی. یعنی یہ کہ انفرادی کوئی فعل کہیں کو ہوتا ہو اور بات ہے، لیکن اس کو ایک اجتماعی پورا قوم کا شعار بنا لینا، کھلم کھلا کرنا، اس پہ کوئی شرمانے کی بجائے اور اکڑنا، وہ یہ ساری چیزیں جو تم کر رہے ہو تو یہ تو وہ چیز ہے کہ دنیا کی تاریخ انسانی کے اندر شاید اس کی کوئی اور مثال نہیں. اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین انکم لتاتون الرجال شہوۃ، تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر. بل انتم قوم مسرفون، تم تو حد سے تجاوز کرنے والے قوم ہو، قانون طبیعت، قانون فطری کے خلاف جا رہے ہو. وما کان جواب قومہ، تو نہیں تھا اس کی قوم کا کوئی جواب، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اخرجوہم من قریتکم، نکالو ان کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں. یعنی جواب تو کوئی نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا، یا یہ کہ کوئی معذرت کرتے، کوئی شرماتے. انہوں نے الٹا کہا کہ یہ چونکہ لوط جو ہے یہ اب وہاں پر آباد تھے، ان کی بیٹیاں بھی تھیں، ان کی بیوی بھی تھی، لیکن بیوی جو ہے وہ اسی قوم میں سے تھی، وہیں جا کر کہیں شادی کی ہے اور وہ اپنی قوم کے ساتھ ہی ملی رہی ہے، اسی لیے وہ جو عذاب جب آیا ہے ہلاکت کا تو وہ بھی ہلاک ہوئی ہے. یہ صرف اپنی بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں وہاں سے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو گھرانہ ہے یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت برا کام کر رہے ہیں، گویا کہ یہ بہت بڑے پاک ہیں، صاف ہے، تو انہیں نکالو. ہم گندوں میں ان پاک صاف لوگوں کا کیا کام؟ اخرجوہم من قریتکم، نکالو انہیں اپنی بستی سے. انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے نیک اور پاک باز لوگ بنے پھرتے ہیں. فانجیناہ واہلہ، تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے اس کے بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہو گئی رہنے والوں ہی میں، پیچھے رہنے والوں ہی میں. وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر ایک بارش بھیجی، پتھراؤ ہوا ہے بہت سخت، اور پھر زلزلہ بھی آیا ہے، شہر الٹ گیا ہے اور یہ شہر تقریباً معدوم ہو گئے پھر. اور یہ ڈیڈ سی کے اندر ان کے دفن ہیں، سارے کے سارے آثار وغیرہ جو ہیں اس کے ساحل پر یہ تھے. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا. صدق اللہ العظیم.